shahideislam.com خالق و کلی شیء، ہر چیز کے پیدا کرنے والا، ہر چیز اس کی مخلوق اور وہ سب کا خالق۔ www.shahideislam.com اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا ومولانا وحبيبنا وشفيعنا محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما. وعن سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لو أن ما يقل زفر مما في الجنة بدا لتزخرفت له ما بين خوافق السماوات والأرض. ولو أن رجلا من أهل الجنة اطلع فبدا أصابعه لطمس ضوءه ضوء الشمس كما تطمس الشمس ضوء النجوم. رواه الترمذي وقال هذا حديث غريب. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أهل الجنة جرد مرد كحلا لا يفنى شبابهم ولا تبلى ثيابهم. رواه الترمذي والدارمي. وعن معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يدخل أهل الجنة الجنة جردا مردا مكحلين أبناء 30 أو قال 33 سنة. رواه الترمذي. وعن أسماء بنت أبي بكر رضي الله تعالى عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وذكر له سدرة المنتهى قال: يسير الراكب في ظل الفنن منها 100 سنة أو قال: يستظل بظلها 100 راكب. شك الراوي فيها فراش الذهب كأن ثمرها القلال. رواه الترمذي وقال هذا حديث غريب. وعن أنس رضي الله تعالى عنه قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما القوثر؟ قال: ذلك نهر أعطانيه الله، يعني في الجنة، أشد بياضا من اللبن وأحلى من العسل، فيه طير أعناقها كأعناق الجزر. قال عمر رضي الله تعالى عنه: إن هذه لناعمة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أكلتها أنعم منها. رواه الترمذي. وعن بريدة رضي الله تعالى عنه أن رجلا قال: يا رسول الله، هل في الجنة من خيل؟ قال: إن الله أدخلك الجنة فلا تشاء أن تحمل فيها على فرس من ياقوتة حمراء يطير بك في الجنة حيث شئت إلا فعلت. وسأله رجل فقال: يا رسول الله، هل في الجنة من إبل؟ قال: فلم يقل له ما قال لصاحبه، فقال: إن يدخلك الله الجنة يكن لك فيها ما اشتهت نفسك ولذت عينك. رواه الترمذي. حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا: اگر اتنی مقدار جس کو ناخن اٹھا لے جنت کی چیزوں میں سے ظاہر ہو جائے تو مزین ہو جائیں گے اس کے لیے آسمان اور زمین کے کنارے، اور اگر کوئی آدمی اہل جنت میں سے جھانک لے بس اس کے کنگن ظاہر ہو جائیں تو مٹا دے گی ان کی روشنی سورج کی روشنی کو
جیسا کہ مٹا دیتی ہے سورج کی روشنی ستاروں کی روشنی کو۔ یہ ترمذی کی روایت ہے، اور ترمذی کہتے ہیں کہ یہ حدیث غریب ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اہل جنت بدن کے بالوں کے بغیر ہوں گے، بے ریش ہوں گے، سرمگین آنکھیں ہوں گی، نہ ان کی جوانی ڈلے گی، نہ ان کے کپڑے بوسیدہ ہوں گے۔ یہ ترمذی اور دارمی کی روایت ہے۔ حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اہل جنت جنت میں داخل ہوں گے اس حال میں کہ ان کے بدن پر بال نہیں ہوں گے اور وہ بے ریش ہوں گے، ان کی آنکھیں سرمگین ہوں گی، www.shahideislam.com 30 سال کے یا 33 سال کے ہوں گے۔ یہ ترمذی کی روایت ہے۔ حضرت اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہما فرماتی ہیں، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ کے سامنے سدرۃ المنتہا کا ذکر آیا تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ سواد اس کی شاخوں کے سائے میں 100 سال تک چلتا رہے گا، یہ فرمایا تھا کہ اس کے سائے میں 100 سواد بیٹھ سکیں گے، راوی کو شک ہے۔ اس میں پروانے ہوں گے سونے کے، گویا کہ اس کا پھل مٹکوں کے برابر ہے۔ یہ ترمذی کی روایت ہے۔ ترمذی کہتے ہیں کہ یہ حدیث غریب ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ کوثر کیا چیز ہے؟ آپ نے فرمایا یہ کہ نہر ہے جو مجھے اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی ہے، یعنی جنت میں، وہ دودھ سے زیادہ سفید اور شہد سے زیادہ شیرین ہے۔ اس میں پرندے ہوں گے جن کی گردنیں اونٹوں کی گردنیں جیسی ہوں گی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ یہ تو بہت ہی خوش قسمت اور عمدہ ہوں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کے کھانے والے ان سے زیادہ خوش قسمت ہیں۔ یہ ترمذی کی روایت ہے۔ حضرت بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک آدمی نے عرض کیا، یا رسول اللہ جنت میں گھوڑے بھی ہوں گے؟ آپ نے ارشاد فرمایا، اگر اللہ تعالیٰ تجھے جنت میں داخل کر دیں، پھر اگر تو چاہے کہ تو گھوڑے کی سواری کرے جو سرخ یاقوت کا ہو اور تجھے وہ لے کر اڑتا پھرے جنت میں جہاں چاہے، تو ایسا ہو جائے گا۔ ایک اور آدمی نے پوچھا، کہا یا رسول اللہ جنت میں اونٹ بھی ہوں گے؟ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے وہ بات نہیں فرمائی جو اس کے ساتھی سے فرمائی تھی، بلکہ یہ فرمایا کہ اگر اللہ تعالیٰ تجھے جنت میں داخل کریں تو تیرے لیے اس میں وہ تمام چیزیں ہوں گی جن کو تیرا جی چاہے گا اور جن سے تیری آنکھیں لذت پکڑیں گی۔ یہ ترمذی کی روایت ہے۔ پہلی حدیث میں دو مضمون ہیں۔ ایک یہ کہ جنت کی چیزوں میں سے اگر اتنی چیز جو ناخن پر اٹھائی جا سکے ظاہر ہو جائے تو آسمان کے اور زمین کے کناروں سے ایک کنارے سے لے کر دوسرے کنارے تک سب کے سب مزین ہو جائیں، خوبصورت ہو جائیں۔
جیسے کسی قمقمی کی روشنی پڑتی ہے، رنگین روشنی پڑتی ہے اور اس سے وہ چیز خوبصورت ہو جاتی ہے، اتنی چیز جو ناخن پر اٹھائی جا سکتی ہے جنت کی، اگر وہ ظاہر ہو جائے یہاں تو آسمان سے لے کر زمین تک کی تمام چیزیں اس سے آراستہ اور مزین ہو جائیں۔ دوسری بات یہ فرمائی کہ جنت کا کوئی آدمی اگر ادھر جھانک کر دیکھ لے ہمارے آسمان و زمین میں اور اس کے صرف کنگن ظاہر ہو جائیں تو اس کی ایسی روشنی اور چمک ہوگی کہ سورج کی روشنی اس کے سامنے ماند پڑ جائے گی، جیسا کہ سورج کے سامنے ستاروں کی روشنی ماند پڑ جاتی ہے۔ سورج نکلتا ہے تو ستارے غائب ہو جاتے ہیں، غائب کہاں ہو جاتے ہیں؟ کہیں بھی نہیں جاتے، لیکن سورج کے وجود میں ان کا وجود فنا ہو جاتا ہے۔ اسی طرح اگر جنتی آدمی کا ایک کنگن یہاں ظاہر ہو جائے تو سورج بمیں اپنی روشنی کے غائب نظر ہی نہیں آئے گا۔ دوسری اور تیسری حدیث کا ایک ہی مضمون ہے کہ اہل جنت جب جنت میں داخل ہوں گے تو ان کے بدن پر بال نہیں ہوں گے، یعنی عام بدن پر جو بال ہوتے ہیں سر کے بالوں کے علاوہ دوسرے بدن کے دوسرے حصوں پر بال نہیں ہوں گے، اجرد ہوں گے۔ اسی طرح بے ریش ہوں گے، داڑھی نہیں ہوگی۔ تیسری یہ کہ ان کی آنکھیں سرمگین ہوں گی، سرما لگانے کی ضرورت نہیں، بغیر سرما لگائے کے سرمگین ہوں گے۔ یہ تین باتیں تو ان دونوں حدیثوں میں مشترک ہیں، اور پہلی حدیث میں مزید دو باتیں کہی گئی ہیں، ایک یہ کہ ان کی جوانی کبھی ڈھلے گی نہیں اور ان کے کپڑے کبھی میلے نہیں ہوں گے، سدا جوان رہیں گے اور کپڑے ان کے سدا براق اور سفید رہیں گے، چمکدار، ان کی چمک میں فرق نہیں آئے گا۔ اور دوسری حدیث میں ایک مضمون زیادہ ہے، وہ یہ کہ تمام کے تمام جنتی 30 سال کے، اور ایک یا راوی کو شک ہے کہ 33 سال کے فرمایا تھا، 33 سال کے ہوں گے، 33 سال کی روایت صحیح۔ www.shahideislam.com یہ ان کی جوانی کی عمر ہوگی، چڑھتی جوانی کی عمر۔ پہلے زمانے میں لوگ بہت دیر میں جا کر بالغ ہوتے تھے، عمریں لمبی ہوتی تھیں، صحتیں بہت عمدہ ہوتی تھیں، اس لیے بالغ دیر سے ہوتے تھے۔ اور یہی راز ہے ان کی اہل جنت کی داڑھی نہ ہونے کا۔ جیسے بچہ بالغ ہو جاتا ہے لیکن ابھی داڑھی نہیں آتی، بے ریش ہوتا ہے حالانکہ جوان ہے۔ اہل جنت کی وہ عمر ہوگی 33 سال کی کہ جوان ہوں گے، بھری ہوئی جوانی ہوگی، لیکن داڑھی نہیں آئے گی۔ اور چونکہ
وہاں کی آب و ہوا میں تغیر نہیں ہے. ہماری اس زمین کی یہ خاصیت ہے کہ اس کی آب و ہوا میں تغیر ہے، یعنی حالات کا بدلنا. جوانی ہوتی ہے، پہلے بچپن ہوتا ہے، پھر جوانی ہوتی ہے، پھر بڑھاپا ہوتا ہے. اسی طرح کپڑے میلے ہوتے رہتے ہیں، پھر ان کو دھوتے رہتے ہیں، اور نئے کپڑے کے درمیان اور پرانے کپڑے کے درمیان میں چمک میں فرق ہوتا ہے، حسن اور زینت میں فرق ہوتا ہے. اس جہان میں تغیر ہے، لیکن اس جہان میں تغیر نہیں ہوگا. یعنی وقت گزرنے کے ساتھ اس چیز میں تبدیلی نہیں ہوگی. آپ جانتے ہیں یہاں کھانا سڑ جاتا ہے، پانی رکھا ہوا ہو اور کچھ عرصہ پڑے رہے تو اس میں تغیر پیدا ہو جاتا ہے، ذائقہ بدل جاتا ہے. چیز پرانی ہو جاتی ہے، اس میں خرابی پیدا ہو جاتی ہے. یہ ساری یہاں کی آب و ہوا کا اثر ہے، خاصیت ہے یہاں کی. لیکن جنت کی آب و ہوا ایسی نفیس ہوگی، اتنی معطر کہ نہ وہاں کوئی چیز خراب ہوگی اور نہ اس میں تغیر ہوگا، حتیٰ کہ آدمی کی صحت اور عمر میں بھی تغیر نہیں پیدا ہوگا. وہاں کی جوانی سدا بہار ہوگی، وہاں کی نعمتیں دائمی ہوں گی. اکلوہا دائم وظلوہا، قرآن کریم میں فرمایا کہ وہاں کے میوے دائمی ہیں اور وہاں کا سایہ دائمی ہے. اور یہاں سے یہ بات بھی معلوم ہو جاتی ہے کہ وہاں اندھیرا نہیں ہوگا، نہ ان کو روشنی کرنے کے لیے قمقموں کی ضرورت پیش آئے گی. خود ان کے چہرے کا نور بجائے خود روشنی کرنے والا ہوگا. سورج ان کے سامنے کیا چیز ہے؟ سورج ان کے ایک کنگن کا مقابلہ نہیں کر سکتا. چوتھی حدیث حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی صاحبزادی حضرت اسماء کی ہے. یہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی بڑی بہن ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے 10 سال بڑی تھی. 90 سال کے قریب ان کی عمر ہوئی ہے. یہ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ شہید کی والدہ ہیں، اور 90 سال میں ان کے دانت نہیں جھڑے تھے، کوئی دانت نہیں ٹوٹا تھا. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ذن طاقتین کا لقب دیا تھا، 2 پٹکوں والی. عورتیں عرب میں پٹکا کمر بند باندھتی تھیں. حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم جب حجر میں تشریف لے گئے تو ان حضرات کے کھانے کے لپیٹنے کے لیے، توشے کے لپیٹنے کے لیے وہ کپڑا نہیں ملا، تو انہوں نے اپنا پٹکا درمیان سے چیر دیا اور اس میں روٹی لپیٹ دی. اس دن سے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو لقب دیا تھا 2 پٹکوں والی. بڑے فضائل و مناقب کی صحابیاں ہیں. صدیق کی بیٹی ہیں رضی اللہ تعالی عنہ. یہ فرماتی ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے خود سنا،
آپ کے سامنے سدرۃ المنتہا کا تذکرہ آیا. قرآن کریم میں سدرۃ المنتہا کا ذکر ہے سورہ النجم میں. وعند سدرۃ المنتہا وعندہا جنت المأویٰ. یہ رویت ہوئی تھی سدرۃ المنتہا کے پاس، یعنی جبریل علیہ الصلوۃ والسلام کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیکھنا سدرۃ المنتہا کے پاس ہوا تھا، اور اس کے پاس ہے جنت المأویٰ. اذ یغشی السدرۃ ما یغشی، جبکہ ڈھانک رہی تھیں سدرہ کو جو چیز کے ڈھانک رہے تھے. www.shahideislam.com. تو تذکرہ آیا سدرۃ المنتہا کا. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ اتنا بڑا درخت ہے کہ گھڑ سوار اگر 100 سال تک اس کی ایک شاخ کے سائے میں چلتا رہے تو ختم نہ ہو. سدرہ بیری کو کہتے ہیں. سدرۃ المنتہا اور بیری کا درخت ہے جو اس عالم کے آخری کنارے پر ہے. اس کے بعد پھر کچھ نہیں. اللہ جانتا ہے کہ پھر کیا ہے اس کے بعد. اس لیے اس کو سدرۃ المنتہا کہا جاتا ہے. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس پر سونے کے پروانے گر رہے ہیں. علماء فرماتے ہیں کہ یہ پروانے پتنگے جو ہوتے ہیں نا چمکتے ہیں. یہ حقیقت میں ملائکہ ہیں جو اس پر جمع ہیں، اور ان کے پروں کی نورانیت کی وجہ سے چمک پیدا ہوتی ہے. ان کو پروانے فرمایا، سونے کے پروانے، سونے کی طرح چمکتے ہیں. اور فرمایا کہ اس کا جو پھل ہے یعنی بیر اس کے، وہ حجر کے مٹکوں جتنے ہیں، اتنے بڑے بڑے مٹکے جس میں کوئی 2.5-3 من پانی آتا تھا، اتنے بڑے بڑے اس کے پھل ہیں. یہ سدرۃ المنتہا بھی جنت میں ہوگا. اور نام بیری کا رکھ دیا، بیر، اس کا پھل کا نام بیر ہے. اب کس نام سے اس کو تعبیر کریں؟ میں نے پہلے بتایا تھا کہ صرف ناموں کا اشتراک ہے یہاں کے پھلوں میں اور وہاں کے پھلوں میں. یہاں کے پھلوں کے درمیان اور وہاں کے پھلوں کے درمیان صرف نام مشترک ہے. اس کا نام بھی انار اور اس کا نام بھی انار. جیسے کسی انار کی شکل بنا دیتے ہیں، تصویر بنا دیتے ہیں، یا مصنوعی کھلونا بنا دیتے ہیں انار کا، تو اس کو بھی ہم انار ہی کہتے ہیں. لیکن اس انار کے درمیان اور واقعی انار کے درمیان میں آپ جانتے ہیں کیا فرق ہے؟ نام ایک ہی ہے، وہ بھی انار وہ بھی انار. اس طرح جنت کا انار اور یہاں کا انار صرف نام ایک ہے، ورنہ حقیقت دونوں کی بالکل جدا جدا ہے. اسی طرح دوسرے پھلوں کو بھی سمجھ لیا جائے. پانچویں حدیث میں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے کوثر کے بارے میں پوچھا گیا کہ کوثر کیا چیز ہے؟ انا اعطیناک الکوثر، ہم نے آپ کو کوثر دیا. آپ نے فرمایا وہ جنت میں ایک نہر کا نام ہے جو دودھ سے زیادہ سفید
اور شہد سے زیادہ شیرین ہے، اس میں ایسے پرندے ہیں یعنی اس کے کناروں پر بیٹھنے والے جن کی گردنیں اونٹ کی گردنوں جیسی ہیں، اور وہ اہل جنت کا گویا شکار ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے یہ سنا تو فرمایا کہ کیا ہی خوب ہیں وہ پرندے، کتنے خوش قسمت اور کتنے نظر نعمت میں ہیں جو جنت کی نہر کوثر پر رہتے ہیں۔ آپ نے فرمایا بے شک، اور ان کے کھانے والے ان سے زیادہ خوش قسمت ہیں۔ یہ بات میں پہلے بتا چکا ہوں کہ کوثر اصل میں جنت کی نہر کا نام ہے جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالی نے عطا فرمائی، اور اس کی ایک شاخ یا اس کا ایک نمونہ میدان محشر میں لایا جائے گا جس کو حوض کوثر کہتے ہیں۔ حقیقت میں وہ جنت میں نہر ہے، اور جیسا کہ پہلے آ چکا ہے اس میں 2 میزاب گرتے ہیں، 2 پرنالے گرتے ہیں، 2 پائپ کہنا چاہیے آج کی اصطلاح میں، جنت سے اس حوض میں۔ چھٹی حدیث میں حضرت بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک آدمی نے پوچھا کہ یا رسول اللہ جنت میں گھوڑے بھی ہوں گے؟ آپ نے فرمایا دعا کرو اللہ تعالیٰ جنت میں داخل کر دے۔ اللہ تعالیٰ تمہیں جنت میں داخل کر دے، پھر اگر تمہارا جی چاہے کہ تم گھوڑے کی سواری کرو تو سرخ یاقوت کا گھوڑا وہ تمہیں جنت میں ایسا گھوڑا ہو جو سرخ یاقوت کا ہو، اور وہ جنت میں دوڑے نہیں بلکہ اڑتا پھرے، اور جہاں تم جانا چاہو وہاں تمہیں لے جائے، تو اللہ تعالیٰ تمہیں ایسا گھوڑا عطا فرما دیں گے۔ ایک اور آدمی نے پوچھا کہ یا رسول اللہ جنت میں اونٹ بھی ہوں گے؟ آپ نے اس کے جواب میں یہ نہیں فرمایا کہ اگر تم اونٹ چاہو گے تو اونٹ مل جائے گا، بلکہ یہ فرمایا کہ اگر اللہ تعالیٰ تم کو جنت میں داخل کر دیں گے تو اس میں تم جو چاہو گے اللہ تعالیٰ تمہیں وہ عطا فرما دیں گے۔ اگر تمہارا اونٹ کو جی چاہے گا تو اونٹ عطا فرما دیں گے۔ آگے روایت آئے گی ایک صاحب نے پوچھا کہ یا رسول اللہ جنت میں کوئی کھیتی باڑی بھی ہوگی؟ اس نے کہا کہ یا رسول اللہ جنت میں کھیتی باڑی بھی ہوگی؟ آپ نے فرمایا اگر تیرا جی چاہے گا کھیتی کرنے کو تو اللہ تعالیٰ تجھے یہ بھی عطا فرما دیں گے، بیج بھی عطا فرما دیں گے، کھیت بھی دے دیں گے، کھیت تو ہوگا ہی اس میں، اور تم اس میں کاشت کرو گے، ایک دم کے دم میں وہ اگے گی اور اس کو پھل لگ جائے گا۔ یہ بات جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی تو ایک صحابی نے مزاحن کہا کہ یا رسول اللہ وہ ہمارا کوئی انصاری بھائی ہوگا۔ حضرات انصار کاشتکار تھے نا، مدینے کے انصار مدینہ کاشتکار تھے۔ فرمایا جو کوئی جس کو شوق ہوگا وہاں کاشتکاری کا وہ ہمارا کوئی انصاری بھائی ہوگا۔ سبحان اللہ۔ اللهم صل على سيدنا
سبحان ربک shahideislam.com. اس ویب سائٹ پر آپ سن سکتے ہیں شہید اسلام مولانا محمد یوسف لدھیانوی رحمہ اللہ کی آواز میں درس قرآن، درس حدیث اور اصلاحی مواعظ۔ خالق و کلی شیء، ہر چیز کے پیدا کرنے والا، ہر چیز اس کی مخلوق اور وہ سب کا خالق۔ جبکہ شہید اسلام کی تصانیف آن لائن پڑھ بھی سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ اس ویب سائٹ پر آپ سن سکتے ہیں ممتاز علماء کرام کے اصلاحی بیانات۔ یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجهك المنیر لقد نور القمر۔ www.shahideislam.com